جھنڈا لگ سکتا ہے، لیکن ان سے ہمیں امید نہیں ہے، اللہ کی قسم مجھے کسی سے امید نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی موقع نہیں تھا، آج ان سے کوئی امید نہیں ہے، ان سے امیدیں چھوڑ دیں اور آپ اور میں کھڑے ہو جائیں، حضور کے دین کو تخت پر لائیں اور حضور کے دین کو تخت پر لا کر ہم جائیں فلسطین والوں کے لیے اور انہیں بتائیں کہ اگر صلاح الدین ایوبی اس زمانے میں آیا اور اس شام سے آیا کہ جناب صلاح الدین ایوبی نے کہا جب جناب صلیبیوں نے بیت المقدس پر فتح کی تو جناب گھٹنے تک مسلمانوں کا لہو بیت المقدس کی گلیوں میں اور بازاروں میں پھر رہا تھا، اتنا لہو تھا، لیکن جب صلاح الدین ایوبی داخل ہوا تو اس نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سب کو معاف کر دیا، لیکن اس کو معاف نہیں کیا جو حضور کا گستاخ، اور میرا سب کو معافی ہے، اس حضور کے گستاخ کو، برنس کو، رجنالڈ کو، کہتے ہیں ابابیل آئیں گے ان کو بخشوانے کے لیے، میں نے کہا اگر ابابیل آ بھی گئے تو وہ تجھ پر کنکر بسائیں گے، تو کس طرح کی دعا ہے، ابابیل کو تب آئیں جب ہم سب مر جائیں، ہمارے گھر والے مر جائیں، ہمارے بچے مر جائیں، ہماری فوجیں ختم ہو جائیں، ابابیلوں کو آنا پڑتا ہے، جب تو اور میں کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے کا حق تو نے اور میں نے ادا کرنا ہے، اور آج کے دن بھی امن کی باتیں کر رہے ہیں، جی فلسطینیوں کے امن کے لیے ہم مذاکرات کریں، میں نے کہا کہ فلسطینیوں کے امن کے لیے نہیں کرو، اگر خود نہیں لڑ سکتے تو انہیں اسلحہ تو دے دو، کہ ان کے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر نہیں ہو، ان کے بچوں کے ہاتھوں میں بھی G3 ہو، ان کے بچوں کے ہاتھوں میں بھی کلاشنکوف ہو، اور وہ آنے والے یہودی کو بتائیں کہ ہم ہماری گاڑیاں، اسلحہ، فورسز، شیل، جناب راکٹ، جناب سارا کو لے کر آ جائیں گے، یا تم حضور کے دین کی بات کرتے ہو، تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ٹھیک ہوا نا کہ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، تم نے جس اسلام کا وطن بتایا ہوا ہے یہ یاد رکھنا، اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد نہ کی تو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم سے پہلے بھی یہاں کوئی اور بستے تھے، اللہ کسی اور کو لا بسائے گا اور تمہارا بلیا بیٹھ کر کے تمہارا بستر گول کر دے گا، آج موقع ہے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، آج موقع ہے حضور کے دین کے جہاد کی بات کرو، اور جہاد کی بات کس طرح کرو، اس طرح کرو، یہ باتیں قوم کو سناؤ اور دلیل کرو، آج پنپلی اور جناب حسینانہ باتیں نہ سناؤ، سلطان محمد فاتح اپنے والد کے ساتھ لڑ کر جب قسطنطنیہ پہنچا اور خشکی پر جہاز چلا دیے، اور جہاز چلا دیے جب خشکی پر پہنچا اور فتح ہوئی تو قسطنطنیہ کے جناب میرے آقا نے فرمایا تھا جو لشکر اس کو فتح کرے گا وہ جنتی، جناب وہ جنتی ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی، تو قسطنطنیہ کو فاتح لشکر تھا، جناب سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ فتح کیا اور جب قسطنطنیہ کے اندر داخل ہونے لگا تو ایسے جناب گھوڑے پر سوار اور پگ باندھی ہوئی اور جناب ساتھ جھکایا ہوا، ایسے جھکایا ہوا، اور جب داخل ہوا قسطنطنیہ کے دروازے سے تو رونے لگ پڑا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء، آپ امام الانبیاء اور میں آپ کا غلام، آپ نے فرمایا تھا آپ نبیوں کے سردار، آپ نے فرمایا تھا جو لشکر جناب قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا، یا رسول اللہ یہ جنتی لشکر اور میں اس کا سردار، یہ تھا محمد عربی کے غلاموں کا، کہا یا رسول اللہ یہ جنتی لشکر اور میں اس کا سپاہ سالار، آپ نے فرمایا تھا جنتی ہوگا، لیکن آج جب ان سے بات کرو جہاد کی تو نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے، اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہو، ہاں اسلام نے امن کا درس دیا جب صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں داخل ہو رہا تھا، اس دن تو خوشی سے اب ماؤں نے اپنی چادریں اتار کر صلاح الدین کے گھوڑے کے پاؤں میں پھینک دی، کہا صلاح الدین ہماری اس سے بھی تیرے اوپر قربان، تو نے جناب مسلمانوں کو قبلہ اول واپس لے کر دیا، صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ لی اور نیچے اترا اور چادر کو اپنی آنکھوں سے لگا کر کہنے لگا اماں جی اس چادر کو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے نہیں، اس کی تو عزت اور بلند کرنے کے لیے ہم آئے، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ پریڈ ہو رہی ہے، فلاں مشقیں ہو رہی ہیں، میں نے کہا ہم پریڈ دیکھتے رہ گئے، اگلے کشمیر لے کر چلے گئے، ہم 6 ستمبر کو پریڈیں دیکھتے رہ گئے، ہم رنگ برنگے دھوئیں دیکھتے رہ گئے، ہم رنگ برنگی وردیاں دیکھتے رہ گئے اور اگلے کشمیر کو لے کر چلے گئے، مجھے یہ بتاؤ یار اگر کوئی محمد عربی کا غلام تخت پر بیٹھا ہوتا، پاکستان کے
تخت پر بیٹھا ہوتا اور حضور کے دین کا پرچم پاکستان کے تخت کے اوپر لہرا رہا ہوتا تو کسی کی ضرورت تھی کہ وہ کشمیر لے کر جاتا؟ کشمیر تو گجا، اس وقت حضور کے دین کا پرچم دہلی کے اندر بھی لہرا رہا ہوتا۔ ہاں لیکن وہ ہندو یہ تو بزدل ہو گئے ہیں نا۔ اور یاد رکھنا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا عزت الا بالجہاد، پہلے ہماری عزت کوئی نہیں کرتا۔ میں نے کہا تم حکومت خانوں میں لے کر جاؤ گے، ان کو جدر لگاؤ گے، ان کو بند کرو گے، ان کو اذیت دو گے، تمہیں یہ ہے یقین کہ تمہاری عزت کریں گے؟ وہ کسی نہ کسی مقام پر تمہارے ساتھ نفرت کرتے ہیں، عزت کرانی ہے تو آؤ۔ حضور نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد، عزت نہیں ہوگی مگر جہاد کے علاوہ، آج آ جاؤ جہاد کرو۔ اللہ کی قسم دودھ پیتے بچے بھی تمہاری عزت کریں گے، سفید داڑھیوں والے بھی تمہاری عزت کریں گے، قوم کی بیٹیاں بھی تمہاری عزت کریں گی، لیکن عزت والے کام کرو نا۔ جب کام تم ذلیلوں والے کرو گے تو توقع ہم سے عزت کرتے عزت کی رکھتے ہو تو ہم تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ کہتے ہیں جی آپ جہاد کے لیے جائیں، میں نے کہا میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ بھی تو ہے کہ ملک کے بجٹ تمہیں دیے، بھرتیاں تمہیں دی ہے، پالا تمہیں ہے، سارے جناب اپنے پیٹ کاٹ کر تمہیں پالا ہے، محلات تمہارے تعمیر کیے ہیں، جناب عزتیں تمہارے دی ہیں، ساری زندگی سلوٹ تمہیں مارے ہیں، تمہاری جناب نعرے لگائے ہیں زندہ آباد کے لیے، تمہیں سلام کیے ہیں، ہم نے اپنی جناب 86 ماڈل 70 ماڈل 60 ماڈل گاڑی کے پیچھے بھی لکھوایا کہ تمہیں سلام۔ آج جب تمہیں سلامی لینے کی باری آئی ہے تم دلوں میں گھس رہے ہو۔ تم 25 کروڑ سے سلامی لینا چاہتے ہو، آج تو 1 ارب 70 کروڑ 72 کروڑ تمہیں سلامی دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن بار لیکن اگر یہ نہ نکلے تم تو یاد رکھنا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ ہاں اللہ تعالیٰ موقع ضرور دیتا ہے، رب نے تمہیں کشمیر میں موقع دیا، تم نے گوا دیا، اللہ نے تمہیں فلسطین میں موقع دیا ہے، تم نے گوا رہے ہو، یاد رکھنا رب تمہیں تیسرا موقع نہیں دے گا، تمہیں تیسرا موقع نہیں دے گا۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ طاقتیں ہماری ہیں تو لو سن لو طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، خدا ہمارا ہے، اور انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آئے گا تو کوئی بات بنے گی۔ ہاں آج امت مسلمہ کہہ رہے ہیں سیاست کے لیے، میں نے کہا ہے سیاست کے لیے اور بڑے مقام ہیں، اگر سیاست کا شوق ہے تو تم بھی آ جاؤ، سیاست کے لیے صحیح فلسطین کا نام لو، آج کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ ہم آج کے بعد کسی ایک فلسطینی کی طرف کسی نے آنکھ اٹھائی تو ہم اس کی آنکھیں نکال کے رکھ دیں گے، اس کو پھوڑ کے رکھ دیں گے۔ اور مذمت کی بات بابا جی کہا کرتے تھے مذمت تو ہم مسکینوں کا کام ہے، ہم فقیروں کا کام ہے، ہم بھی مذمت سے آگے نکل آئے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا ہے میں اپنی جناب پورے خاندان سمیت حاضر ہوں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ پوری صاحب لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے بچے مرواتے ہیں، میں نے کہا چھوڑ لوگوں کے بچے نہیں بھیجیں گے، ہم یہ پہلے اسٹیج والے جائیں گے۔ اہلیان کشمیر کبھی بھی قراردادوں سے پاس نہیں ہوگا، کبھی بھی قراردادیں پاس کرنے سے کشمیر فتح نہیں ہوگا۔ بابا کہہ گیا کشمیر ہوگا حضور کے دین کے جہاد سے۔ ہاں وہ جہاد رشیا کے لیے نہیں ہوگا، وہ جہاد امریکہ کے لیے نہیں ہوگا، وہ جہاد چائنا کے لیے نہیں ہوگا، وہ جہاد محمد عربی کے دین کے لیے ہوگا۔ اور اگر جہاد نہیں ہوگا تو پھر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا فرمان سن لو، فرمایا لا یدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل، فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس پر ذلت مسلط کر دے گا۔ آج دیکھو کہتے ہیں ہم جنگ چھیڑ دیں، جنگ مسئلے کا حل نہیں۔ میں نے کہا امریکہ پچھلے 150-200 سال سے جنگ کر رہا ہے، وہ مضبوط ہو رہا ہے، اسرائیل جب سے قیام میں آیا ہے آج تک جنگ کر رہا ہے، وہ مضبوط ہو رہا ہے۔ تم جنگ سے بھاگے ہو پچھلے 200 سال سے، پوری امت کو لطر پڑ رہے ہیں۔ اگر آج امت عزت چاہتی ہے تو حضور کے دین کے لیے جہاد شروع کر دیں۔
اور آج اگر جہاد ہو تو اللہ کی قسم کارڈیالوجی میں جو سسکتا ہوا مریض جناب جان دے رہا ہے وہ بھی اٹھ کر حضور کے دین کے لیے کھڑا ہو جائے گا. آج جو کشمیر کے اسپتالوں کے اندر جو سسک کے موت مر رہے ہیں, مر جانا ہے یار, مر جانا ہے. اور مر کیا ہے, لیکن سارے مر گئے ہیں اور مر جانا ہے, کل من علیہا فان ہے, لیکن عزت کا مرنا اور ہے. اور سلطان ٹیپو کی قبر پہ لکھا ہوا ہے یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے. مر تو جناب میر جعفر اور میر صادق بھی گئے ہیں, مر تو بڑے بڑے نام جناب سردار اور نواب بھی گئے ہیں, لیکن ٹیپو بھی مرا ہے. آج تک اس کی موت کو یاد کیا جاتا ہے. اور جناب میں اپنے قوم کے سربراہان سے کہتا ہوں, لیڈر ہوتے ہی وہ ہیں, سربراہان ہوتے ہی وہ ہیں جو سخت فیصلے کرتے ہیں. کیا امام علی مقام کو نہیں پتا تھا کہ میرے دودھ بچے پیتے بچے بھی یہ بھی شہید کر دیں گے, لیکن سردار اور قوم کا بڑا اور امام ہوتا ہی وہ ہے جو سخت سے سخت فیصلہ کرتا ہے. امام علی اصغر جوان ہو کر پھر بوڑھے ہو کر دنیا سے چلے جاتے تو امام وہ نہیں ہو سکتے تھے. اگر کوئی پوچھے گا دودھ پیتا بچہ امام کون ہے تو کہا جائے گا جو کربلا میں حلق میں تیر کھائے وہ دودھ پیتا ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. اور سلطان جناب ٹیپو شہید کی قبر پہ لکھی ہوئی ہے یہ تاریخ کہ یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے. ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے, ابھی تک یہ صدا رہی ہے تربت کے سینے سے. اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی صلاح الدین ایوبی کا جانشین عطا فرمائے اور ایسا مزدلہ دے جو غیروں کے دو معراج چارے اور غیروں کے دو میزائل دے کر کہیں کہ وہ ہم سے اسلحے میں زیادہ ہیں اور اسلحے میں کبھی زیادہ نہیں ہوتے. یاد رکھنا نہ اسلحوں سے جنگیں لڑی جاتی ہیں, نہ جناب وسائل سے جنگیں لڑی جاتی ہیں, نہ تعداد سے, جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں. اور جنگیں جذبوں سے ہی لڑی جاتی ہیں. جب صلاح الدین ایوبی اور اس صلیبیوں کے آخری مارکے میں مارکہ ہجرین میں جب فوجیں آمنے سامنے آئی تو جناب ان کا بڑا بڑا جرنیل موبائل نکلا اور اس نے جناب مسلمانوں کے اوپر ہیبت طاری کرنے کے لیے اپنی تلوار لہرائی, بڑی اسپیشل تلوار جیسے آج کا بڑا اسپیشل جناب ہو بارود اور جناب میزائل ہو سے لہرایا اور اس نے ریشم کی گدیوں کو ایسے کر کے باندھا اور پھر ان کو ہوا میں اچھالا اور ریشم کو تلوار سے کاٹ کر کہا کہ مسلمانوں خیال سے ہمارے سامنے آنا, آج ہماری تلواریں ریشم کاٹنے کے لیے آئی ہوئی ہیں. ریشم پتہ ہے جنگ میں پہننا جائز ہے اس لیے کہ ریشم پر تلوار نہیں چلتی. تو جناب حضرت صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر کو جب یہ مروب کر رہا ہے تو صلاح الدین ایوبی آ گیا, اس نے ایسے کر کے ریشم کا کپڑا نکالا اور کپڑے کو ہوا میں لہرایا اور پہلی تھاپ میں کھڑے ہوئے مجاہد سے تلوار لے کر کپڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوا میں اور کہا کہ اے صلیبیوں ذرا خیال سے آنا, تمہاری تلواریں گدیاں کاٹ رہی ہیں, ہماری تلواریں ریشم کے کپڑے بھی کاٹ رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہندین کے مقام پر ایوبی کی مدد کیا کی, وہ تو ریشم کے کپڑوں تک رہا نا, اللہ نے فرشتے بھیج دیے. اس دن کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تلواروں نے لوہے کے خود بھی کاٹے, پتل کی زنجیریں بھی کاٹی, تانبے کی زرہ بھی کاٹ کے رکھ دی اور پورے صلیبی لشکر کو پھاڑ کے رکھ دیا. انہیں کہا تم اتنے ہزاروں میں تھے, تمہیں کیسے شکست ہو گئی؟ وہ مسلمان تو تھوڑے سے تھے, ایوبی نے تمہیں کیسے شکست دے دی؟ انہوں نے کہا ہم بھی بڑی ساز و سامان اور ہم بھی بڑا تیار کر کے گئے تھے, لیکن ہم بڑے لوہے پہن کے گئے تھے, ہم بڑی زنجیریں باندھ کے گئے تھے کہ ہم ہرا دیں گے. اللہ کی شان دیکھیں, موسم بھی جناب نارمل تھا, لیکن جب سورج چڑھا اور صلاح الدین ایوبی نے جنگ پھیر کر ان کا منہ سورج کی طرف کیا اور اللہ نے سورج کی اتنی حدت دی کہ وہ تبرے لگا اور ان کے جناب پہنے ہوئے لوہے اور خود تھے وہ جناب ڈلنے لگے اور وہی ان کے لیے بابا جان بن گئے. اسے کہا پھر تم نے مارا نہیں مسلمانوں کو, اسے کہا ہم نے ہزاروں شہید کیے, اسے کہا پھر فتح کیوں نہیں ہوئی, اسے کہا ہمیں ایک بات کی سمجھ نہیں آئی, اسے کہا ہوا کیا, اسے کہا مسلمانوں کے بندے شہید ہو گئے, سبوں کی سبیں شہید ہو گئی. اسے کہا پھر نعرہ تکبیر لگا, نعرہ رسالت لگا, مسلمان کے شہید فوجی بھی اٹھ کر تلواریں پکڑ کر ہم سے لڑنے لگ پڑے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
بدر میں حضور لاٹھی عطا کریں تو وہ تلوار بن سکتی ہے، ڈنڈا عطا کریں تو وہ تلوار بن سکتی ہے۔ فرمایا اٹھو حضور کے دین کے لیے کام کرو، تم لے کر چلو اپنی دیسی بندوق، اگر وہاں جا کر وہ میزائل سے کام نہ کرے تو ہمارا نام بدل کیا کرے۔ لیکن عبادت ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت پر۔ ہاں یہ قراردادیں، یہ سارا کچھ مذمتیں، یہ جناب جلوس اجلاس، یہ سارے روایتی ہیں، حضور کے دین کا حامل کوئی بھی نہیں۔ ہم جس کو سمجھتے تھے وہ ترکی والا بڑا مجاہد اسلام ہے، آپ نے دیکھ لیا کوئی بھی دین کے لیے نہیں ہے۔ اگر دین کے لیے کوئی اٹھا ہے تو اس کا نام صرف اور صرف امیر المجاہدین ہے۔ جیسے نہ غیروں کی ایڈ کی طرف دیکھا، نہ امریکہ اور جناب برطانیہ کی طرف دیکھا، اس نے دیکھا تو صرف اور صرف مدینہ طیبہ کی طرف دیکھا بس۔ اللہ تعالیٰ ہماری عسکری، سیاسی، مذہبی ساری قیادتوں کو نکال کر امریکہ، نیٹو اور جناب چائنا کی غلامی سے نکال کر اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے۔